یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی کچی بات نہیں کی۔ ابھی تک وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کہی بات کو غلط ثابت کر دے۔ پوچھا گیا مفتی صاحب یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ تو کہا نہیں بھیجنی چاہیے۔ زبان بند رکھو، یعنی کفے لسان، یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ اوے میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس عقیدے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ یزید تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے، یزید تو کنفرم لعنتی ہے، یزید تو گارنٹڈ لعنتی ہے۔ اور کہاں لے آئے یار لوگ کھینچ کے اس مسلک کو؟ یہ مانسیرا میں یزید پر لعنت بھیجنے پہ ایف آئی آر ہو گئی۔ مدعی نے کہا تو نے صحابی کے بیٹے پہ کیوں لعنت بھیجی؟ یہ حویلیاں ایبٹ آباد کے قریب، حویلیاں میں 3 دن تک مروان لعنتی کا عرس منایا گیا۔ یہ میں آپ کو سچی اور کھری باتیں بتا رہا ہوں میرے سنی بھائیوں۔ اوے رب دا واسطہ جائے، اوے شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ ایمان تو نام ہی ان کی غلامی کا ہے۔ قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا آل محمد کون تھے۔ اگر آل محمد ہمارے عقائد نظریات سے نہیں ہے، ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ یہ ٹھینگا؟ ہم نے ان کو مسلک میں تقسیم کر دیا۔ جو آل محمد کی عظمت کی بات کرے شیعہ، رافضی، مجھے کہتے ہیں اتوں سنی ہے، وچوں شیعہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ میرا تو شکریہ ادا کرو یار، مجھے تھینکس کہو، سنیو مجھے تھینکس کہو، میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ تم نے اپنے کرتوت سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو سنیت سے دور کر دیا۔ لوگ آپ کے کرتوت دیکھ کے سمجھتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت، جس میں آپ دیکھ کے ہر سٹیج پہ یزید کا دفاع ہو رہا ہے، آل محمد کے دشمنوں کا دفاع ہو رہا ہے۔ تو پھر لوگ اسے کیا کہیں گے؟ ناسبیت ہی کہیں گے نا، یزیدیت ہی کہیں گے نا۔ آج یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے آج سے 6، 7، 8 سال پہلے جب جھنڈے اٹھائے گئے تھے کراچی کی سڑکوں پہ، تو میں نے 2.5 گھنٹے دلائل دے کے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو یہ باپ سے شروع ہوئے ہیں، یہ بیٹے تک آئیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں یار، امیر المومنین یزید، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شہزادہ کس نے کہا ہے؟ عیسائیوں نے کہا ہے اسے۔ خلیفہ اسے کس نے لکھا ہے؟ عیسائیوں نے۔ بولے یار یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے لکھا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث صحیح ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیشو منگوائے، انس ابن مالک اس کو نریٹ کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا انت ماء من احببتا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں قیامت کے دن اسی کی سنگت میں اٹھائے جاؤ گے، اسی کی معیت میں، اسی کی صحبت میں، اسی کی رفاقت میں اٹھائے جاؤ گے جس سے دنیا میں محبت کر کے جاؤ گے۔ اوے یزید کا دفاع کرنے والوں، تمہیں یزید کی سنگت مبارک ہو۔ حسینیوں مرحبا مرحبا، آپ کو حسین کی غلامی مبارک ہو۔ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ۔ رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں۔ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ، یزید کے ووٹروں پہ۔
میں تو دنیا کو بتا رہا ہوں اللہ کے بندو، سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ میں تو یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں تو سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آل محمد کے غلام ہے سنی، تو آپ نے مجھے سنیت سے نکال دیا۔ یہ فتووں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں، ہزارہا لیکچر پڑے ہوئے ہیں میرے پوری دنیا میں، اور ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک یہ چیلنج کر رہا ہوں، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ کوئی ایک حوالہ مجھے دکھا دے کہ میں نے کبھی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہو۔ اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی دکھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی سمجھاتا ہوں۔ اگر میرے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں گستاخ ہوں، میں تو جسٹ نقال ہوں، میں تو ریڈر ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو پڑھنے والا۔ اگر قاری پڑھنے والا گستاخ ہے مولوی صاحب، تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ میں تو صرف کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک بات کہوں آپ کو، اگر آل محمد کی عظمت، افضلیت، محبت کی وجہ سے اور آل محمد کے دشمنوں سے تعلق توڑنے کی وجہ سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔ نہیں سمجھے؟ کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، شریعت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو ابو طالب کے گھر سے۔ واہ واہ، وہ سارا کچھ جس گھر سے لیا احسان فراموش ہو، اسی گھر سے منہ موڑ لیا۔ یہ ساری کائنات کی وجہ یہ گھر ہے، یہ مقصود کائنات یہ گھر ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات یہ گھر ہے۔ آپ نے اتنا معذلہ معمولی سمجھ لیا اس گھر کو، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ اور آپ جس کا دفاع کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ ایک لائن کہہ کے آگے گزرنے لگا ہوں، یہ اس کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی پڑا ہوا ہے، اور یہ میرے موبائل میں 80 آیات پڑی ہوئی، میری کتاب بھی ہے اس کے اوپر 80 آیات۔ اسی وقت وہ یار ہے کہ اڑاتے ہیں میدان۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں میرا کام ہوتا ہے دکھانا، منانا نہیں، اور ایٹ دی سپاٹ ادھر ہی راجہ صاحب ادھر ہی، میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھنا، نہیں، ایتھے ہی۔ اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ 80 سے زائد آیات اس وقت میرے پاس پڑھی، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، نہیں سمجھ رہے، اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں، 80 تے میری جیب چیجے، ان ساری لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ آل محمد کے دشمن ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ بھی آپ سرچ کر لیں،
یہ اللہ کی سنت ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا، شیعہ کی نہیں۔ آپ نے اس کو شیعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تو کھول کھول کے لعنتیں برسا رہا ہے، آپ کہتے اس پہ لعنت ہی نہ بھیجو۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آل محمد کے منگتے بنو، دیوانے بنو، پروانے بنو، مستانے بنو۔ ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ اب ایک آج کے دن سے ریلیٹڈ ایک